السلام علیکم ناظرین، میں ایک نیا ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں، اور میرا عنوان، میرا موضوع جو ویڈیو میں لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے بے پردگی کی نحوست۔ تو میرے پیارے دوستو، پردہ لازم ہے اور بے پردگی گناہ ہے۔ اسلام میں پردہ کرنا جائز ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ آج کل گھروں کے اندر بے پردگی کا خیال خود خاوند نہیں رکھتے، یعنی کہ بے پردہ رہتے ہیں۔ آپ بولو گے گھر میں پردہ کیوں؟ ان گھروں میں پردہ کرنا لازم ہے جس گھر میں نوکر اگر عورت ہے، جس گھر میں عورت نوکری کا کام کرتی ہے، اس گھر میں مرد کو پردہ کرنا لازم ہے۔ اس عورت سے آپ اس کو اپنی باندی نہ سمجھیں، غلام نہ سمجھیں، اس سے پردہ لازم ہے۔ اور اگر مرد نوکر ہے، گھر میں کھانا پکانے کا کام کرتا ہے، تو عورت کو پردہ لازم ہے، پردہ کرنا ضروری ہے۔ اس کو اپنی غلام نہ سمجھیں، اور مرد ہے، پردہ کرنا عورت کے لیے ضروری ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کل کا رواج ہے، گھر میں نوکر رکھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں۔ یہ 100% حرام کا کام ہے۔ غیر محرم کے سامنے بیوی بے پردگی کی روزانہ مرتکب ہوتی رہتی ہے، یعنی ان کے سامنے روزانہ بے پردے سے پیش آتی ہے۔ یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، اس کو اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اور پھر اس کو وہ کام بتاتی رہتی ہے۔ تو کام کروائیے، پردے کے ساتھ کروائیے۔ جوان مردوں کو گھر میں نوکر رکھ لیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ جوان مرد کو نوکر رکھ لیا تو آپ بے پردگی سے رہیں گی، آپ پردہ کریے۔ اس نے اپنے گناہ کا اکاؤنٹ کھول لیا۔ جس مرد نے عورت کو گھر میں نوکر رکھ لیا، ایسے سمجھو اس نے اپنے گناہوں کا اکاؤنٹ کھول لیا۔ اور جس نے مرد یا عورت، مرد رکھتا ہے عورت کو یا عورت مرد کو رکھتی ہے نوکر، تو ایسے سمجھیے اس نے اپنے گناہوں کا اکاؤنٹ کھول لیا ہے۔ یہ دونوں کے لیے ہے اور دونوں لازم سنیں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ بندہ سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو، اور گھر میں عورت اس نے نوکر رکھ لی ہے اور بے پردگی کا خیال نہیں رکھتے، بے پردہ ہیں دونوں، تو میرے پیارے دوستو، اس کے گناہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ سو رہا ہوتا ہو، اور چاہے وہ جاگ رہا ہوتا ہو۔ اس نے اپنے گناہوں کا اکاؤنٹ کھول لیا ہے، اور اس کا گناہوں کا اکاؤنٹ کھلا ہے۔ بھلا اس بیچارے کی نیکیاں کس کام آئیں گی؟ اس لیے علماء سے مسائل پوچھنا چاہیے۔ بے پردگی کا معاملہ ان ملکوں میں بہت ہی زیادہ برا ہے۔ کبھی ہمارے ان ملکوں میں کسی بھی عورت کو بے پردگی میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے کہ شاید حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتے، اس وجہ سے تو پھر روحانیت آگے نہیں بڑھتی، یعنی انسان کی جو چمک دمک ہے، نورانیت ہے، جب وہ بے پردگی اپنے پردے پر وہ خیال نہیں رکھتا ہے، غیر محرم کے سامنے، غیر عورت کے سامنے، اور عورت اپنے پردے پر خیال نہیں رکھتی ہے غیر مرد کے سامنے، غیر محرم کے سامنے، تو اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ عورتیں بھی لکھتی ہیں، پھر چٹھیاں لکھتی رہتی ہیں علماؤں کے لیے، عالموں کے لیے، پھر وہ پرچیاں لکھتی رہتی ہیں۔ عورتیں بھی لکھتی ہیں، مرد بھی لکھتے ہیں، حضرت یہ وظیفہ بھی کر لیا، وہ وظیفہ بھی کر لیا، مگر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ گھر میں جو بگاڑ پیدا ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب بے پردگی جب ہو رہی ہوتی ہے تو اثر کیسے ہو؟ یہ تو اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ اللہ کا حکم ہے، پردہ کریے، غیر محرم کے سامنے پردے میں رہیے، اور
اور مرد کو بھی چاہیے وہ غیر محرم عورت کے سامنے اپنے آپ کو پردے میں محسوس کرے۔ تو میرے پیارے دوستوں، جب اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو برکتیں کیسے آئیں گی؟ جس کی وجہ سے گھروں میں بے برکتیاں بھی ہوتی ہیں، آپس میں میاں بیوی میں ناراضگیاں بھی چلتی رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوتا رہتا ہے۔ ہم نے حرام کو حرام نہ سمجھا، حرام اور حلال کو ہم نے دونوں کو ایک جیسا سمجھ لیا، تو میرے پیارے دوستوں تو مصیبتیں تو آئیں گی۔ اب کیا کرنا ہے ہم کو؟ اگر کسی غیر عورت کو ہم نے غلام یا نوکر اپنے گھر میں رکھا ہے تو سمجھیے ہم نے اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے، اور اگر کسی غیر عورت کو رکھا ہے تو اپنے آپ کو پردے میں رکھیے، مرد کو چاہیے۔ اور اگر عورت نے کسی مرد کو غلام یا نوکر رکھا ہے تو عورت کو چاہیے وہ پردے میں رہے، بے پردگی کے ساتھ، بے پردگی میں اس کے سامنے نہ آئے۔ تو میرے پیارے دوستوں، پردہ لازم ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے یہی بتایا جاتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت۔ ایمان کی حفاظت کب ہوگی؟ جب ہم کسی غیر عورت کو ہم بری نظر سے نہ دیکھیں اور اس پہ نظر نہ ڈالیں۔ اور عورت کو چاہیے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کب ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور غیر محرم مرد کو نہ دیکھیں۔ تو میرے پیارے دوستو، میرا یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ایک چھوٹا سا قصہ تھا اور ایک آپ لوگوں کے لیے ضروری تھا۔ آج کل جو گھروں میں میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، فتنہ فساد ہو جاتے ہیں، اور گھروں میں ایک نقصان پہ نقصان ہوتا رہتا ہے، وہ نقصان ہو گیا، وہ ہو گیا، پھر عالموں سے پوچھتے رہتے ہیں۔ ہم تو گھر میں نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بتایا نا، جب گھر میں غیر محرم کام کر رہی ہوتی ہے تو مرد کے اوپر گناہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ سویا ہو، چاہے وہ جاگ رہا ہو، چاہے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو، کتنی بھی عبادت کر لے، ایک جگہ نیکی کما رہا، دوسری جگہ اس نے گناہوں کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، اس میں گناہ بھرے جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، ان چیزوں پر دھیان دیجیے۔ خیر ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔